ایھا الناس الا وان ربکم واحد علی احمر ولا احمر علی اسود الا بالتقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو خبردار، تمہارا ہمارا پروردگار واحد لا شریک ایک اللہ ہے۔ کسی گورے کو کسی گورے پر، کسی کالے کو کسی کالے پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر فوقیت نہیں ہے۔ اگر فوقیت ہے تو فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اگر اکرام والا ہے، کوئی عزت والا ہے، شان والا ہے، اللہ کا نور اور نور مصطفیٰ لینے والا کوئی ہے تو وہ ہے بالتقوی، جو بندہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ آج اس دور کے اندر ہمیں جو ضرورت ہے وہ ایک بلاک بنانے کی ہے، وہ ایک تنظیم بنانے کی ہے۔ وہ ایسا بلاک ہونا چاہیے، ایسی تنظیم ہونی چاہیے جیسا کہ کل یہود اور نصارہ نے ایک تنظیم سازی کے ساتھ انہوں نے کچھ نمبر لگا کر، کچھ کالم بنا کر، کچھ اس کی نوعیت پر بہت گہری نظر رکھ کر انہوں نے آج یا اس وقت نہیں، انہوں نے لکھا یہ کام ہم نے کر کے رہنا ہے، اور پھر انہوں نے ایک تنظیم سازی کر کے ایک جماعت جس کو مستشرق کہتے ہیں، ان لوگوں نے فقط ایک جگہ نہیں، مدارس کے مقابل انہوں نے سکولز دیے، یونانی حکماء کے سامنے انہوں نے ڈاکٹر کو رکھا، ان لوگوں نے مساجد کے اندر منبر و محراب کے ورثاء کے اندر بہت بڑی خلیج پیدا کر دی۔ آج جو میں بات کرنے والا ہوں، جو پیغام دینے والا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم ایک بلاک بنائیں، ایک کو مان لیں۔ خدا را وہ وقت چلا گیا جب ہم ایک دوسرے پر بس باتیں کرتے چلے گئے۔ میں آج چھوٹا منہ بڑی بات کرنے لگا ہوں، چھوٹا منہ بڑی بات، چھوٹا قد بڑی بات کرنے لگا ہوں علماء کی بارگاہ میں، کہ آج اگر سوشل میڈیا کو دیکھا جائے، پرنٹ میڈیا کو دیکھا جائے، اخبارات اور جرائد کو دیکھا جائے، دوسرے ابلاغ کو دیکھا جائے، تو ہمیں ایک تنظیم ایسی ملتی ہے جو سیدھی راہ پر بالکل گامزن ہے، بالکل سیدھی راہ پر، وہ ہے دعوت اسلامی۔ علماء کی بارگاہ میں دست بستہ عرض کروں گا کہ بے شک آپ کے علوم کو بھی سلام ہے، آپ کی فہم و فراست کو بھی سلام ہے، آپ کی تنظیمات کو بھی سلام ہے، آپ کی تحقیقات کو بھی سلام ہے۔ آپ نے بہت بڑا کام کیا، تنظیم چلائی تو بہت اچھی، تحقیق کی تو بہت اچھی، اعمال کیے اور کرائے تو بہت اچھے، مدارس اور مراکز قائم کیے تو بہت اچھے، مگر یاد رکھو آج اگر ہم من جملہ کائنات کا مطالعہ کریں تو اسلام پر پکی اور سچی کسی عقل اور فہم و فراست میں کچھ رکھ کر
آئیڈیا بنا کر کسی منزل کا تعین کرتے ہوئے اگر کوئی سفر تنظیم کر رہی ہے تو وہ دعوت اسلامی ہے۔ علماء کو چاہیے کہ آج اس کے پلیٹ فارم پر جمع ہو کر اسلام کی پختگی اور اسلام کا دوسرے مذاہب پر غلبے کے لیے اتنی طاقت اور جرت کو اپنائیے کہ اسلام تو بفضل ہی تعالی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، مگر ہم ہیں کہ ہک چولے کھا رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی سر پہ امامہ رکھنا ہے یا ٹوپی، داڑھی چھوٹی رکھنی ہے یا بڑی، نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑھنے ہیں یا ہاتھ باندھ کر پڑھنی ہے، مگر یہ باتیں تو بہت قریب کی ہیں۔ آج جو پیغام میں لیے بیٹھا ہوں، وہ پیغام جو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے مقابل ان کی تنظیمات، ان کی فہم و فراست کے گھوڑے جہاں جہاں دوڑ رہے ہیں، جس طریقے سے وہ ہم مسلمانوں کو اسلام سے دور انہوں نے کر دیا۔ سابقہ ادوار میں آپ سب جانتے ہیں جن کو ہم نے بڑے بڑے اسٹیجوں پہ بھیجا، ہم نے ووٹ دیے، اسمبلی تک ان کو پہنچایا، حکومت کے کارندے بنایا، ان کو دعائے قنوت تک نہ آئی، آیت الکرسی تک نہ آئی، 5ویں اور 6 کلمے شریف کا پتہ نہیں تھا۔ علماء کی بارگاہ میں دست بستہ میں عرض کرتا چلوں، آج وہ لوگ میڈیا پہ بیٹھے ہیں جنہوں نے اسلامی تعلیمات کی الف بے جیم دال بھی نہیں پڑھی، فتوے اور مسئلے تو بہت دور کی بات ہے۔ جب عامر لیاقت جیسے لوگ آ کر ہماری رہبری کریں گے، بس میں ایک نام پہ اکتفا کرتا ہوں، جب وہ لوگ جو ننگے سر آ کر اسلام کی بات کرے، جو خود بے پردہ ہو کر اسلام کی بات کرے، ان کے مقابل ہم نے کیا کیا؟ ہمیں تو نماز جنازہ کی نیت یاد نہ ہو سکی، ہم نے مدارس بنائے۔ ہمارے علاقے کے ایک بہت بڑے مناظر تھے، علامہ تھے، حضرت علامہ مولانا اللہ بخش نیت رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے ایک تو ہوتا ہے دار العلوم اور ایک ہوتا ہے دار الگزران۔ دار القرآن ہونا اور ہے، دار الگزران ہونا اور ہے۔ ہم نے بھی بنائے، دار القرآن نہیں، دار الگزران بنا ڈالے۔ خدا را ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے۔ آج ہم من حیث القوم اپنے راہ سے پھسل چکے ہیں، ہم اپنی راہ پہ نہیں رہے۔ کہاں فلسفہ غزالی، کہاں جلال الدین سیوطی، کہاں شیخ عبد القادر جیلانی کا تصوف، اور کہاں مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی یلغار وحدت الشہود۔ آج جب ہم وحدت الوجود، واجب الوجود، وحدت الشہود کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہمیں تو سمجھ بھی نہیں آتی، یہ تو بہت پرانی باتیں ہیں، یہ تو وہ تو وقت بھی چلا گیا ہے۔ علماء، آج میرا جو موضوع سخن ہے وہ علماء کی بارگاہ میں ہے۔ میں کسی کو نیچا یا اونچا دیکھنا یا دکھانا میرا مقصود نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے، میری منزل یہ ہے، میرا ساحل یہ ہے کہ ہم ایک بن جائیں،
میرا تو نعرہ کافی عرصے سے میں لگا رہا ہوں، ایک بنو اور نیک بنو، ایک بنو اور نیک بنو۔ جب ہم ایک بن گئے تو پھر نیک بھی بفضل ہی تعالیٰ بن جائیں گے، اور جب نیک بن گئے تو بفضل ہی پھر ایک بھی بن جائیں گے۔ کیا ہم حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کو نہیں دیکھتے؟ حضرت علامہ صوفی باصفا محمد عبداللہ المعروف پیر بارو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کو نہیں سمجھتے؟ حضرت العلام فصیح اللسان سیدنا مرشدنا مخدوم المعظم ذو المجد والکرم خواجہ خواجگان خواجہ فقیر محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کو نہیں سمجھے؟ ان صوفیاء اور ان جیسے لاکھوں صوفیاء ذی احترام نے لوگوں کو ایک بھی بنایا اور نیک بھی بنایا۔ لوگوں ایک بنو اور نیک بنو۔ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تو ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس الا وان ربکم واحد، الا احمرا ولا احمرا الا اسود الا بالتقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ مگر آج ہم ہیں، امیر ہے تو وہ غریب کو اپنے قریب نہیں بیٹھنے دیتا، کوئی سفید پوش ہے تو وہ میلے کپڑے والوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، اگر ایک عالم ہے تو وہ غیر عالم کو اپنے قریب نہیں ہونے دیتا، کوئی عقل مند ہے، کوئی فہم و فراست رکھنے والا ہے تو وہ لوگ بھی اپنے سے لوگوں کو دور کیے جا رہے ہیں۔ کتنے علماء نے اپنے اپنے چینل بنائے، ہر ایک نے اپنی اپنی تنظیم بنائی، ہر ایک نے اپنا اپنا ایک نظریہ قائم کیا۔ ارے علماء کرام ذی احترام کی جماعتوں ایک بنو۔ ہم اہل سنہ و جماعت مسلک کے حق بریلوی اعلی حضرت عظیم البرکت الحافظ القاری الشاہ احمد رضا خان بریلوی قدسہ سرہ العزیز، انہوں نے جو ہمیں تعلیمات دی، وہ کون سا مسئلہ ہے جس مسئلے پر اعلی حضرت نے کتاب نہیں لکھی؟ وہ کون سی انسانوں کے اندر، میں مذہب کی بات نہیں کر رہا، انسانوں کے اندر جہاں بگاڑ بنا اور اعلی حضرت نے کہاں قلم نہیں اٹھایا؟ وہ کون سا مسئلہ ہے جس کا حل نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اعلی حضرت نے ہماری راہبری نہیں کی؟ تو آئیے آج میں یہ پیغام دے رہا ہوں امت مسلمہ کو کہ ایک بنو اور نیک بنو، ایک بنو اور نیک بنو۔ آخر ہم کب سمجھیں گے یہ کرونا وائرس آخر یہ کیا چیز ہے؟ کیا ابھی تک ہم نہیں سمجھے؟ منڈیوں میں، سبز منڈیوں میں جم غفیر ہوتا ہے، آڑھت پہ جم غفیر لگا ہے، جنرل سٹور پہ جم غفیر ہے، اور بھی ہزاروں جگہیں ہیں جہاں لوگ جمع ہو کر اپنی گفتگویں کر رہے ہیں، اپنے کام کر رہے ہیں۔ ایک مسجد ہے جس کو ٹارگٹ کیا گیا، 6 فٹ پر آدمی کو کھڑا کر لیا جائے۔ میں ان علماء کی عزت کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں یہ حکم دیا کہ یہ 20 نکات پر آپ عمل کریں، ہم نے کیا۔
ہم کریں گے، مگر یہ پوچھنے کا حق بھی رکھتے ہیں کہ 6 فٹ پر جو آدمی بیٹھا ہے اس کو ہم تبلیغ کیوں نہیں کر سکتے؟ 6 فٹ پر بٹھا کر بھی ہم ان کو تبلیغ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم جمعے کا خطبہ کیوں نہیں دے سکتے؟ ہم ان کو تقریر کیوں نہیں سنا سکتے؟ ہم ان کو جمع کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کی علمی پیاس کیوں نہیں بجھا سکتے؟ آخر یہ کیا ہے؟ میں مانتا ہوں 6 فٹ پر آدمی کھڑا ہو جائے، نماز پڑھے، اسی طرح نماز جمعہ سے پہلے کل خانی کی محفل پر، 40ویں اور سالانہ پر، معراج اور میلاد کے جلسے پر، مجلس پر، اسی طرح بے عین ہی 6 فٹ پر بندے بٹھا کر، کرسیوں پہ بٹھا کر، پھر ہم تبلیغ آخر کیوں نہیں کر سکتے؟ تبلیغ کا حق ہم سے چھینا جا رہا ہے، فقط یہی کہ آج ہم یہ سوشل میڈیا کے ذریعے فقط ان لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا سکیں جن کے پاس بڑے بڑے موبائل ہیں، ٹچ موبائل ہو تو میرا یہ پیغام پہنچے۔ جس کے پاس ٹچ موبائل نہیں، وہاں تک تو میرا پیغام نہیں پہنچ سکتا۔ وہ علامہ اشرف آصف جلالی صاحب ہوں، یا علامہ خادم حسین رضوی صاحب ہوں، یا کل پرسوں سے جو ٹیلی ویژن پہ ایک یلغار ہے مولانا صاحب، اور ٹیلی ویژن پہ باتیں کرنے والوں کی طارق جمیل صاحب ہوں، کوئی صاحب ہو، وہ اپنا پیغام فقط موبائل کے ذریعے موبائل والے تک پہنچائے گا۔ تو جن کے پاس موبائل نہیں ہے، یعنی اومرا طبقے تک جو کتاب خرید سکتا تھا، جو کتاب پڑھ سکتا تھا، جس کے پاس وقت تھا، آج بھی ہمارے پیغام وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ اور جن کے پاس کتاب نہیں ہے، جن کے پاس پڑھنے کا وقت نہیں ہے، جن کے پاس جمع ہونے کے لیے وقت نہیں، وہ تو پھر ویسا کیا ویسا ہی رہا۔ یہ تو وائرس ہے ہی، کرونا وائرس تو ہے ہی، میں مانتا ہوں پوری دنیا پہ وائرس نے اپنا کام کر دکھایا، وائرس تو ہے۔ احتیاط بھی ضروری ہے، ہاتھ بھی دھونے چاہیے، وضو بھی کرنا چاہیے، 6 فٹ پر نماز مسجد میں پڑھنی چاہیے، بغیر صفوف کے پڑھنی چاہیے، لوگ اپنے گھروں سے لے کر جائیں نمازیں، وہ بھی ہم سب ہر ایک چیز کے قائل ہیں، مگر بات میری وہی کہ آخر یہ حق کے تبلیغ کیوں چھینا گیا؟ خطیب جمعہ کی نماز سے پہلے اسی طرح 6 فٹ کے فاصلے پہ عوام کو بٹھا کر تبلیغ دین کیوں نہیں کر سکتا؟ آخر یہ کس نے سمجھنا ہے؟ کس نے ہمیں سمجھانا ہے؟ ہماری کھوپڑیوں میں کرونا وائرس سے بڑھ کر ایک کرونا گھوم رہا ہے۔ وہ کرونا جو ہے اس کا پرانا نام جاہلیت ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں اس کرونا وبا کی پیچھے، پردے پیچھے ایک کرونا جاہلیت کا بھی آ رہا ہے۔ ہم لوگوں کو تو پہلے بھی نماز جنازہ نہیں آتا، ولدالین کے بعد نماز میں قل هو اللہ احد خود بخود شروع ہو جاتا ہے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں۔ کسی سورت کا ترجمہ نہیں آتا، کسی بات کی فرائض کی سمجھ نہیں، واجبات کا علم نہیں، سنن سے ہم دور، مستحبات تو بہت دور کی بات رہی، وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات۔ آخر جب ہم علماء کو
تبلیغ کرنی نہیں دی جائے گی تو آخر ہم اور ہمارے عوام اسلام سے روشناس کیسے ہوں گے؟ میں جو عرض کر رہا ہوں، جو بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، آخر یہ کیا ہے کہ محبوب علیہ السلام نے جو فرمایا ایھا الناس، میرا مقصد آج یہی ایک حدیث پاک ہے، ایھا الناس الا وان ربکم واحد، تمہارا پروردگار ایک ہے، الا احمر ولا احمر، کسی گورے کو گورے پر یعنی امیر کو غریب پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، گورے کو کسی کالے پر فوقیت نہیں، اگر فوقیت ہے تو پھر ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں تقوی والا، پرہیزگار جو ہے، نیکوکار جو ہے، علم والا جو ہے، علم والے کی شان تو قرآن مجید میں اللہ پاک نے ہزارہ مرتبہ ارشاد فرمائی، خود آدم علیہ السلام کو بھی جو فضیلت، جو درجہ، جو فرشتوں کے سامنے ایجا ہوا، وہ علم آدم الاسماء کلہا ثم عرضهم علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ علم آدم الاسماء، یہی علم تو تھا جس علم نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کے لیے بےتاب کر دیا۔ اگر ہمارے پاس آج علم نہ ہوا تو پھر ان عبادات کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ تو ہمیں صوفیاء ذی احترام نے، علماء ذی اکرام نے پہلے بتا دیا۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، علما باجوں کوئی کرے فقیری تے کافر مرے دیوانہ ہو، علما باجوں کوئی کرے فقیری، اگر علم کے بغیر کوئی فقیر بنتا ہے، کوئی پیر بنتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اقرار الحسن شاہ صاحب مدہ ذلہ، اللہ پاک ان کی عمر دراز فرمائے، وہ آئے دن ہی کوئی نہ کوئی ایسا پیر پکڑ کر دکھا ہی رہے ہیں کہ جن کے پاس نہ علم ہوتا ہے نہ عمل ہوتا ہے، اور وہ ان ایسی بے حیائیوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں تاکہ ہم شیطان مردود کے پنجے سے بچ جائیں۔ بظاہر ٹوپی بھی، بظاہر اوپر رومال بھی، بظاہر چھوٹی موٹی داڑھی بھی، بظاہر تسبیح بھی، مگر ان کے جو کرتوت، میں اس کا قائل ویسے نہیں ہوں، اقرار الحسن شاہ صاحب ہوں یا وہ سبتین عرف پن کی باجی ہو، میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ برائی کو اتنا پھیلا دیا جائے کہ ہمارا دشمن خوش ہو جائے کہ مسلمانوں کے اندر ہم نے ایسے بے غیرت لوگ پیدا کر دیے۔ قائل نہیں ہوں، مگر کسی حد تک وہ چلو کام کر رہے ہیں۔ میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ اگر داڑھی والے سے کوئی غلطی ہو جائے تو اخباروں پہ خبر آ جاتی ہے، سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، یہ ٹی ویوں پر خبریں شاید ایک دن نہیں پھر لگاتار چلتا رہتا ہے یہ کام۔ اگر داڑھی منڈا کرے یا کوئی امیر آدمی کرے یا کوئی اپنی طاقت اور قوت والا آدمی کرے، جو کہ یقیناً وہ لوگ منہ کالا کر رہے ہیں، لوگوں کو نہیں دکھانا چاہیے۔ کیوں کہ ہمارے اللہ، ہمارا پروردگار جو ہے، اس کی ایک صفت ہے ستار العیوب، عیبوں کو چھپانے والا۔ شریعت مصطفیٰ نے منع کیا ہے، اگر تم آنکھوں سے دیکھ بھی لو تو پھر بھی پردہ پوشی کرو، پردہ ڈالو گے پردے میں رہو گے، رحم کرو گے رحم کیے جاؤ گے۔ ہاں البتہ
وقت کے حاکم کو بتانا ضروری ہے، مگر یہ جو طریقہ ہے یہ غلط ہے۔ اقرار الحسن شاہ صاحب کا یہ جو طریقہ ہے یہ بھی غلط ہے، اس سبتین کا بھی یہ طریقہ غلط ہے۔ ایک عورت میں سن رہا تھا اسی سبتین کی ویڈیو پہ، ایک عورت ہو کر وہ مردوں کی آواز میں باتیں کرتی ہے، اور یہ سبتین مرد ہو کر عورتوں کی آواز میں باتیں کرتا ہے۔ اور آج رات میں نے اسی سبتین کی ایک ویڈیو دیکھی، الامان والحفیظ، برے لوگوں کو بے نقاب تو اس نے کیا، مگر کرنا تھا وقت کے حاکم کے سامنے، عدالت میں جاتا، بس ویڈیو بنا لیتا، عدالت میں جا کر پیش کر دیتا۔ اقرار الحسن شاہ صاحب کو بھی میں عرض کروں گا، اگر یہ میرا پیغام وہاں تک پہنچے، اور میں امید کرتا ہوں مجھے سننے والے یہ پہنچائیں گے، شیئر کریں گے، میری اس تقریر کو آگے سے آگے شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے، اس لیے نہیں کہ مجھے لائک ملیں گے، نمبر بڑھیں گے، نہیں، اس لیے کہ یہ میرا پیغام پہنچے۔ پردہ ڈالو، پردہ ڈالو۔ جب مسلمان کی ایسی بات ظاہر ہوتی ہے تو کفار ہنستے ہیں، یہودیوں کی کھل نکل جاتی ہے۔ یہ سرے کی زبان کا لفظ میں نے بولا ہے، وہ ہنستے ہیں، وہ چٹکیاں لگاتے ہیں کہ مسلمان اب خراب ہو چکے۔ عیسائی برادری ہنستی ہے، ہمارے دوسرے مذاہب کے لوگ وہ ہنستے ہیں مسلمانوں پر کہ یہی مسلمانیت ہے۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا کسی یہودی کو، یہودیوں نے گناہ کرتے ہوئے پکڑ کر ہمارے سامنے کیا ہو؟ عیسائیوں نے کسی پادری کو گناہ کرتے ہوئے پکڑ کر ہم مسلمانوں کے سامنے سوشل میڈیا پہ ڈالا ہو، پرنٹ میڈیا پہ ڈالا ہو، اخبارات کی زینت بنایا ہو؟ ارے مسلمانوں، میں ایک اپنا درد تمہارے سامنے رکھے ہوئے ہوں، میرے درد کو سمجھو۔ بے شک برے ہیں وہ لوگ جو برائی کر رہے ہیں، جو پیروں کی شکلوں میں، فقیروں کی شکلوں میں، تویز دھاگے کی شکلوں میں جو برے ہیں وہ برے ہی ہیں، مگر حق یہ نہیں ہے کہ ہم پوری دنیا کے سامنے ایک مسلمان، بے شک وہ نام کا مسلمان ہے، آخر ہے تو مسلمان، بے شک وہ اندرون خانہ نہ ہوگا مسلمان، نام تو مسلمان ہے۔ مذاہب کے لوگ ہنستے ہیں کہ ہم نے واقعی جو قسم اٹھائی تھی کبھی کہ مسلمانوں کو ہم کافر کر کے ماریں گے، اب کافر کر لیا، مارنے کی ضرورت تھی، اب نہیں رہی۔ اب یہ جو کرونا ہے یہ ہر ایک فرد پر حملہ کرے گا۔ وہ جو ویکسین بن رہی ہے وہ بندے خرید کر بندوں کے عوض وہ ویکسین وہ بکا کرے گی۔ یہ بہت بڑی، میں لمبی بات میں چلا گیا، یاد رکھو مسلمانوں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے رب نے ارشاد فرمایا اللہ کی بارگاہ میں تقوی اور پرہیزگار والے جو لوگ ہیں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسلی، یہ لسانی، یہ جو تعصب ہے، یہ نیچ اونچ جو ہے، اس کو تو ختم فرما دیا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ایک فارسی ایرانی نژاد آدمی ہے، فارس کا رہنے والا، فارسی بولنے والا، ایران کا رہنے والا، جن کا نام سلمان ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سلمانو من اہل بیتی، سلمان میرے اہل بیت سے ہے۔ اللہ اللہ اللہ، میرے محبوب علیہ السلام نے یہ نیچ اونچ، یہ جو تقابل اقوام کا ہے، یا رنگ کا ہے، یا نسل کا ہے، یا قوم کا ہے، پیسے اور روپے کا ہے، اس کو ختم کر دیا۔ ارے مسلمانوں، اپنا آپ ایک بلاک بناؤ، جو بنا ہوا ہے اس کو مضبوط کرو۔ نئی بات نہیں کر رہا، جو بنا ہوا ہے بلاک بہت اچھا بلاک ہے، دعوت اسلامی
اچھا بلاک اچھا کام کر رہی ہے اور بہت ہی منظم طریقے سے کر رہی ہے۔ آئیے علماء کرام ذی احترام کی بارگاہ میں میں اپیل کے ساتھ یہ پیغام دے رہا ہوں کہ ایک بنے، نیک بنے، دعوت اسلامی کے دست و بازو بنے، تاکہ ہم زندہ قوم بن کر زندہ رہ سکیں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق سعید نصیب فرمائے۔